اللہ اکبر. ہوش میں رہنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. بے ہوش ہونا بھی کوئی بات نہیں ہے, اور مدہوش ہونا اس مد میں گم ہو وہ اصل وہ چیز ہوتی ہے جس مد. بولیے. انتقال ہو گیا تھا. اچھا اسی کال میں اچھا درات کی بات ہے. اچھا تو اس کی میت کو دفنا دیا تو اس نے ایک قرآن شریف کا پکارا کر دیا. اللہ. ابھی آپ بتائیں, مفتی علی میں علی بتائیں. تم اگر تم بدعقیدہ ہو تو ایک بات بتاؤ. نہیں, پوچھنا اچھی بات, سمجھانا آپ بہتر. نہیں, آپ سمجھانا چاہتے ہیں. آپ سمجھانا. نہیں, پھر آپ میری بات سنیں. علم آپ کے پاس نہیں, ایک بہت بڑی آپ چیز. کے پاس. نہیں پوچھتا ہے, جواب سن کے جاؤ. اگر تم نہیں سنو یار, بات سنو بھائی. ہم تم سے زیادہ دیوانے ہیں. اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا سپارہ نہیں رکھنا چاہیے تھا تو میں بتاؤں کہ جہاں قرآن ہوتا ہے وہاں نور ہوتا ہے, رحمت ہوتی ہے, عذاب نہیں آتا ہے. قرآن تو بڑی چیز ہے. شجرہ رکھ دو تو ان حضرات کے نام کی عزت فرشتے کرتے ہیں. بچوں تم قرآن نیچے رکھتے ہو, اوپر رکھتے. ایک سپارہ 4 سے یہ بھابی تو سنے میں یہ قرآن رکھ دیا, تعبیر رکھ دی, وہ شجرہ رکھ دیا, یہ رکھ دیا. تجہیز و تکفین کیا ہے؟ تکفین کفن کرنا, تکفین کفن کرنا. تجہیز کیا ہے؟ تجہیز جہیز دینا. جہیز دینا کیا ہے؟ شجرہ ساتھ دینا, مذاہب ساتھ دینا, اللہ خوشبو ساتھ دینا, کہیں کا تبرک ہو تو ساتھ دینا, کسی مزار کی چادر ساتھ دینا, مرشد کا کرتا ساتھ دینا. اور یہ سب ثابت ہے, حضور نے اپنا کرتا اپنی چچی کو دیا. اللہ اکبر. امیر معاویہ حضور کے ناخن اپنی آنکھوں پہ رکھے. اللہ اکبر. یہ بتاتے ہی ہیں بے حرمتی ہوگی, بے حرمتی ہوگی. کیوں بے حرمتی ہوگی بھائی؟ اللہ اکبر. قرآن کا سپارہ نہیں رکھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, کسی نے رکھا تو ادب سے رکھا ہوگا, ایک سائڈ میں رکھا ہوگا, اور یا تاغ بنا کے رکھنا چاہیے. لیکن شجرہ رکھنا, قرآن کی آیات پڑھ کے کم کرنا چاہیے. کل کی مٹی ڈالنا چاہیے. 11 بار قرآن شریف پڑھتے ہیں, کل کی مٹی ڈالو تو بھی عذاب نہیں آتا ہے. قرآن کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ قرآن کا اثر ہوتا ہے, قرآن اثر کرتا ہے, قرآن اثر کرتا ہے. کتنا اثر کرتا ہے کہ کسی کو جہاں تکلیف میں تکلیف ہو, موت آ گئی, موت آ گئی. دیکھو یہ موت, کسی ایک آدمی کو موت آ رہی ہے. اب ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوا سورہ یاسین شریف پڑھ رہا ہے. یاسین شریف پڑھتا ہے, سرکار نے فرمایا اپنے مردے پہ قرآن پڑھو, سورہ یاسین شریف پڑھو تو روح آسانی سے نکل جاتی ہے. مرنا ہے جہاں کہیں کی تکلیف میں ہے. اب بتاؤ یہاں قرآن پڑھ رہا ہے, عالم مولانا نہیں, کوئی مسلمان جو قرآن پڑھ سکتا ہے, زبانی پڑھے, دیکھ کے پڑھے. سورہ یاسین شریف کی آواز جاتی ہے تو اس کی گندی ہوئی مٹی سے روح کو نکال دیتی ہے. جیسے پاگل بننا, بدعقیدہ لوگوں کی باتیں سن کے ہم سے گفتگو کرنا. اللہ اکبر. ہم پاگلوں کو ٹھیک کرنے آئے ہیں, پاگل ہونے نہیں آئے ہیں. اور تم یہ یاد رکھو کہ تم نے سوال اس وجہ سے کیا ہے کہ تم نے کسی عقیدہ مولوی سے سن لیا. ہم اپنے کو سمجھائیں گے کہ بھائی قرآن اس طرح نہ رکھو, لیکن اگر سرہانے رکھ دیا, تاج بنا کے رکھ دیا, صورتیں رکھ دی, شجرہ رکھ دیا, خوشبو رکھ دی, تبرکات رکھ دیے, اللہ اکبر, تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا فیضان ہوگا. ہاں یہ ہے کہ سینے پہ رکھتے ہیں, کفر درمیان انگلی سے قدم شہادت, پیٹ ناف کھلتا ہے, اگر گندگی بھی نکلتی ہے تو ناف سے نکلتی ہے. اور ضروری نہیں کہ ہر انسان کے جسم کو مٹی گلائے سڑائے. غلامان مصطفیٰ کے یا غلام مصطفیٰ کے کفن میلے نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اور پھر جو اچھا گمان کرے اللہ گمان پورا کر دیتا ہے. بچوں قرآن نیچے رکھتے ہو کرتے ہو, ایک بار 4 سورتیں کچھ نہ کچھ قرآن سینے میں لے کے جاؤ, فرشتے تم کو اٹھا کے رکھیں گے. ہم تو یہ سمجھا رہے ہیں, قرآن کی اہمیت بتا رہے ہیں, قرآن پڑھنے کو بتا رہے ہیں, قرآن یاد کرنے کو بتا رہے ہیں. اگر اس دیوانے نے یہ سوچ کر آیا اور یہ امید رکھی کہ میں بتاؤں گا کہ قرآن کی عزت و حرمت کیا کرو, اپنی جگہ ہے. لیکن اگر وہ یہ سوچ کے آیا کہ قبر پہ کچھ رکھنا ہی نہیں چاہیے, اللہ اکبر, کل کی مٹی اور شجرہ اور خوشبو اور تبرک, تو کوئی سمجھے کہ یہ بالکل غلط ہے. تبرکات رکھے جا سکتے ہیں, سرکار کا مبارک ہو, آنکھوں پہ ناخن ہو,
منہ بارک کو آنکھوں پہ رکھا جا سکتا ہے، مدینے کی مٹی چہرے پہ ملی جا سکتی ہے۔ یہ تو اپنے اپنے محبت کے سودے ہیں،